الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دے، روک دیں، اس چیز سے باز آ جاؤ۔ حقیقی مومن وہی ہے جس کی پسند ناپسند وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں 4 قسم کے نبی علیہ السلام کے معاملات ہیں جنہیں ہم نے اپنانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود کر کے دکھایا وہ بھی ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل ہے، وہ بھی ہمارے لیے دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی کام ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، روکا نہیں ہے۔ یاد رکھیے وہ چیز، وہ کام بھی ہمارے لیے دین ہے اور وہ کام بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ اسی طرح چوتھا معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کے اسباب موجود، تقاضے اور حالات موجود تھے، ضرورت حاجت تھی، لیکن باوجود ضرورت کے، باوجود حاجت کے، حالات اور تقاضوں کے اگر ایک چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو یاد رکھیے وہ کام نہ کرنا سنت ہے۔ یعنی جس طرح نبی علیہ السلام کے کیے ہوئے معمولات وہ کرنا سنت ہے، اسی طرح جن چیزوں کے اسباب، حالات، تقاضے، ضروریات موجود تھیں، اس کے باوجود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نہیں کیا تو یاد رکھیے ان چیزوں کو نہ کرنا جو ہے یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ 2 مثالیں عرض کیے دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اب دیکھیے نماز کے لیے آذان ہے، قرآن میں بھی اللہ نے اشارہ اذا نادیتم الی الصلاۃ، جمعے کے لیے اجتماع ہے تو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ایمان والو جب جمعے کے لیے آذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اہتمام سے نماز کے لیے آ جاؤ۔ اب نماز عید ہے، لوگوں نے اجتماعی طور پہ عبادت کرنی ہے، لوگوں نے جمع بھی ہونا ہے، لوگوں نے مل کر کے اکٹھی نماز بھی پڑھنی ہے، اور ہے بھی کھلے علاقے میں نماز بھی ہے، لوگوں کا اکٹھ اجتماع بھی ہے، اور حالات کا تقاضا بھی ہے، لوگوں کو اطلاع دی جائے، حالات کا تقاضا بھی ہے، لوگوں تک آواز پہنچائی جائے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے باوجود عید کی آذان نہیں کہی ہے، آپ نے عید کے لیے آذان نہیں کہلوائی ہے۔ اسباب تھے، ضرورت تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے آذان نہیں کہلوائی، یہی وجہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے قطع نظر کوئی بندہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عیدگاہ کے اندر نماز عید سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اگرچہ ضرورت ہو، تقاضے ہوں، اسباب تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو جو کام پیارے پیغمبر علیہ السلام نے باوجود ضرورت حاجت کے نہیں کیا اس کو بھی نہ کرنا سنت ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھ لیجئے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک آدمی کو چھینک آ گئی۔ جب اسے چھینک آئی
تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس آدمی سے یہ الفاظ سنے، اب دیکھیے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا، نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھنا، یہ مومن پر بحیثیت ایمان فرض ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام سے محبت کا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا تقاضا ہے کہ جب آپ کا نام آئے آپ پہ درود پڑھا جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو نبی علیہ السلام پہ درود اور سلام پڑھو۔ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا۔ اب اس بندے نے کیا کہا تھا؟ چھینک آئی کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فوراً روک دیا، فرمانے لگے اللہ کے بندے وَأَنَا أَقُولُ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو عام حالات میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے، میں بھی محبت رکھتا ہوں نبی علیہ السلام سے، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنے کا قائل ہوں، لیکن پیارے وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دیکھو اس طرح چھین کے بعد نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھنا ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھلایا نہیں ہے۔ اب ایمان سے سوچئے، کیا وہ آدمی جس نے چھین کے بعد نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھا، کیا وہ معاذ اللہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے زیادہ محبت رکھتا تھا نبی علیہ السلام سے؟ یا العیاذ باللہ، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی نفرت، کوئی انکار، کوئی معاذ اللہ کو کمی تھی جس وجہ سے انہوں نے روکا ہے؟ دونوں چیزیں نہیں تھی، نہ وہ صحابی رسول سے بڑھ کے محبت والا تھا، نہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی غصہ گلا یا ناراضگی تھی، لیکن کیا ہے صحابی رسول نے چھین کے بعد سلام سے روک کر کے نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھنے سے روک کے اس آدمی کو یہ پیغام دیا، یہ تعلیم دی، یہ طریقہ سکھایا، پیارے جس چیز کو میرے نبی نے نہیں کیا، دیکھو میرے نبی کے دور میں بھی لوگوں کو چھینک آیا کرتی تھی، لوگ چھینک لیا کرتے تھے، چھینک لینے والا الحمدللہ کہا کرتا تھا، سننے والا یرحمک اللہ کہا کرتا تھا، جسے چھینک آتی وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، وہ یہ دعا دیا کرتا تھا، لیکن اذان جو چھینک کے بعد اس طرح درود پڑھنا، سلام پڑھنا نبی علیہ السلام نے سکھایا نہیں۔ تو کہتے کامل محبت، اصل نبی علیہ السلام سے وفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی، کامل اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام نبی علیہ السلام نے باوجود اسباب کے نہیں کیا وہ نہ کرنا سنت ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے ہم بھی ذرا سوچ لیں، کیا عہد نبوی میں اذان ہوتی تھی کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کے دور میں اذان ہوتی تھی؟ نبی علیہ السلام کے 4 مؤذن تھے۔ نمبر 1 وہ صحابی سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ، جسے فرشتے نے اذان سکھلائی خواب کے اندر، جس نے پھر سیدنا بلال کو سکھائی۔ دوسرے مؤذن تھے نبی علیہ السلام کے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ تیسرے مؤذن تھے نبی علیہ السلام کے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، اور چوتھے مؤذن تھے عہد نبوی کے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو نبی نے صحابی تھے۔
اور عام روٹین میں یہ 3 صحابہ اذان کہتے تھے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ اب ایمان سے سوچئے، نبی صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام سے محبت تھی، اس سے بڑھ کے کسی کو محبت ہو نہیں سکتے۔ اذان ہوتی تھی، اذان بھی ہوتی تھی، صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام سے محبت بھی تھی، اذان کے الفاظ بھی موجود کہ سیدنا بلال کس طرح اذان کہتے تھے، اللہ اکبر سے شروع، لا الہ الا اللہ پہ مکمل۔ ٹوٹل 15 کلمات تھے جو اذان سیدنا عبداللہ ابن جو سیدنا بلال کہتے تھے۔ 19 کلمات تھے جو اذان سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے۔ دونوں اذانیں مؤذن عبداللہ بن مکتوم سمیت اذان شروع ہوتی تھی اللہ اکبر سے اور مکمل ہوتی تھی لا الہ الا اللہ سے۔ اب ایمان سے بتائیے، میرے نبی کے صحابی ہیں، مؤذن رسول ہیں، جن کی محبت کا عالم یہ ہے، اللہ کو اتنے پیارے ہیں، یہ بلال چلتا زمین پہ ہے، چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو قدموں کی آواز اپنے آگے چلنے کی سنائی دی۔ جبریل نے پوچھا من ہذا یا جبریل، جبریل امین یہ کون ہے جس کی میرے آگے آگے جنت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بتایا گیا آپ کا خادم بلال ہے رضی اللہ عنہ۔ اس قدر اللہ کو پیارا نبی کا مؤذن لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، لیکن ایمان سے سوچئے کیا بلال کی اذان سے پہلے درود کے کلمات تھے؟ کیا سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان سے پہلے درود سلام کے کلمات تھے؟ کیا سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان سے پہلے درود کے کلمات تھے؟ یارو آیات تو پہلے بھی موجود تھی قرآن میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیات بھی موجود تھی۔ اصحاب محمد کو اپنی جانوں سے بڑھ کے نبی علیہ السلام سے پیار بھی تھا، نبی علیہ السلام کے فداکار بھی تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے اذان سے پہلے درود پڑھنا سکھایا نہیں۔ تو لہٰذا سچی محبت، کامل اتباع، نبی علیہ السلام کی صحیح پیروی کا تقاضا پھر کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں اذانیں ہوئیں لیکن اس سے پہلے درود پڑھا نہیں ہے، لہٰذا اذان سے پہلے درود نہ پڑھنا یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سنت کا تقاضا ہے۔ ہاں بعد میں درود پڑھیں گے، جیسے نبی علیہ السلام میں جب مؤذن اذان دے لے ثم صلو علیہ، پھر اس پر میرے مجھ پر درود پڑھو، اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔